آج یہ عرض کرنا ہے کہ قربانی کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی قربانی ہر مرد و زن، عاقل، بالغ، مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اب صاحب نصاب، اصل بات ہو رہی ہے نصاب کے نصاب کیا ہے؟ تو نصاب میں نے عرض کیا زکوٰۃ کا نصاب بیان کرتے ہوئے کہ فقہاء کرام نے 52.5 تولے چاندی، 52 تولے اور 7 تولے 7.5 تولے جو ہے سونا یا اس کی مقدار میں گھر میں روپیہ پیسہ جمع ہے اور یا کوئی پرائز بانڈ وغیرہ ہے، بینک کے اندر پیسہ پڑا ہے، اگر اس کی مقدار میں یعنی 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں اگر اس کے پاس رقم ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی اگر 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ ان 3 دنوں کے اندر صاحب نصاب ہو گیا، یعنی کہ اتنا روپیہ پیسہ اس کے پاس آ گیا جو 52 تولے چاندی کا قیمت کو پہنچتا ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اس میں مال کا نامی ہونا بھی شرط نہیں ہے، زکوٰۃ میں مال کا بڑھنا شرط ہے، لیکن قربانی کے حوالے سے مال کا نامی ہونا بھی شرط نہیں ہے اور سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ لہٰذا 12ویں ذی الحجہ کو اگر مغرب سے پہلے اگر بندہ اتنا صاحب نصاب ہو گیا کہ چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ دوسرا بات یہ کہ قربانی جو ہے وہ اگر گھر کا سربراہ دے دے تو کیا پورے خاندان کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے؟ تو فقہاء کرام کا اس میں قیل و قال ہے کہ ایک قربانی پورے خاندان کے لیے قابل قبول ہے، لیکن احناف امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے اور فتویٰ ہے وہ اس پر ہے کہ قربانی گھر کے ہر فرد پر جو صاحب نصاب ہے علیحدہ ان پر واجب ہے، اس لیے کہ عبادت ہے، قربانی ایک عبادت ہے۔ اور جب قیاس کے طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جب ایک شخص دوسرے کے لیے نہیں پڑھ سکتا، روزہ دوسرے کے لیے نہیں رکھ سکتا، اور حج بھی فرد ایک پر ہو دوسرا چلا جائے تو نہیں ہو سکتا۔ ثواب کے طور پر تو ہوتا ہے، حج بدل بھی بعد میں ہو جاتا ہے، لیکن وہ بعین ہی وہی عبادت ایک بندہ کرے اور ادا دوسرے کی ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو قیاس بھی یہی کہتا ہے کہ یہ چونکہ ایک عبادت ہے قربانی، تو اس وجہ سے جس پر واجب ہے تو سب کو ادا کرنی ہوگی، لہٰذا سربراہ کے ادا کرنے سے پورے گھر کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک پسندیدہ عمل ہے، اور جس نے بھی قربانی کی اس میں مقصد اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ مثلا کسی نے جانور خریدا، رضائے الہی کے حصول کے لیے اس نے ذبح نہیں کیا بلکہ لوگوں کے نمود و نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے اس نے جانور خریدا،
تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو آپ حصہ ڈالتے ہیں اور حصے کے اندر 7 حصے بڑے جانور میں ہیں، گائے میں، بھینس میں، اور اس کی جو 9 ہے اونٹ میں، اس 7 حصوں میں سے ایک شخص ایسا آ گیا کہ جس کی نیت جو ہے گوشت کھانا تھی، تو اب اس کی نیت گوشت کھانا ہے۔ بھئی گوشت ملتا نہیں ہے، اب مروت اس طرح رہی نہیں ہے، ہر کوئی گوشت جو ہے وہ علماء کرام نے فتویٰ دے دیا ہے کہ بھئی ہر کوئی اپنا گوشت اپنے پاس رکھ سکتا ہے، تو لہذا چلو گوشت کھا لیں گے۔ تو 7 حصے میں ایک حصہ دار ایسا آیا جس کی نیت گوشت کھانے کی تھی، تو حکم ہے کہ 7 میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ تو لہذا حصہ ڈالتے ہوئے بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ حصے دار وہی ملائیں کہ جو رضائے الہی کے حصول کے طلبگار ہوں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اور بات کر رہا تھا قربانی ایک خاندان کے حوالے سے کہ خاندان میں سے ایک سربراہ کرے تو سب کی طرف سے ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک پر جو صاحب نصاب ہے ان پر واجب ہے۔ ہاں، اگر جو سربراہ ہے وہ اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، اپنے اہل خانہ سے جن جن پر قربانی واجب ہے ان سے کہتا ہے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کرتا ہوں، تو اجازت دے دیتے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے بھی ہو۔ گھر کے سربراہ نے اپنی اولاد کے جو صاحب نصاب تھی ان کی طرف سے بھی، یا مثلاً 5-6 لوگ تھے گھر میں، ایک جانور لیا اور سب کے حصے ڈال دیے، پیسے خود اس نے بھر دیے، پرمیشن لے لی، آگاہ کر دیا ان کو کہ تمہاری قربانی میں کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اب ان پر بھی جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور سربراہ کے ادا کرنے سے اس میں ایک بات ہے، بتائیے۔ بتاتا ہوں بات۔ تو وہ بات کا مسئلہ ہے، ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک سربراہ کے ایک قربانی کرنے سے پورے گھرانے کی نہیں ہوتی، اور اگر سربراہ یعنی کہ ایک جانور میں اپنے گھر کے مکمل حصے رکھ لے تو سبھی کی ہو جاتی ہے، اور سبھی کو آگاہ کر دے کہ میں نے جو ہے تمہاری طرف سے قربانی کر دی۔ اور اسی طرح سے مثلا گھر میں بہن بھائی ہیں اور وہ صاحب نصاب ہے، اور ایک بھائی کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے مجھے دے دو، میں باقی اپنی طرف سے ملا کر جانور خرید لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب جو ہے نا وہ جانور مثلاً آ رہا ہے 70,000 کا، تو 10,000 مثلاً ایک کا حصے کا بنتا تھا، تو انہوں نے 10 نہیں دیا، 5 دے دیا، اور باقی بڑے بھائی نے ملا دیا، تو اب بھی قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی، لیکن ان کو آگاہ کرنا ضروری ہے، ان کو بتانا ضروری ہے کہ یہ ہے اس طرح سے۔ تو قربانی چونکہ ہر بندے پر، ہر فرد پر جو صاحب نصاب ہے، جس کا نصاب میں نے ابھی بتایا ہے، تو وہ ہر ایک پر واجب ہے، تو لہٰذا وہ ہر ایک اپنی مرضی سے کرے گا، خود اپنے نصاب سے کرے گا۔ اگر اس کا کوئی سربراہ، اس کا والد یا میاں بیوی کی طرف سے، بیوی میاں کی طرف سے، بھائی کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو آگاہ کرے گا، آگاہ کرنے کے بعد ان کو جب بتا دے گا تو قربانی اس کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ قربانی جو ہے، میں نے عرض کیا کہ اگر حصے دار ہیں تو حصے داروں کے اندر پھر
کوئی ایسا نہ ہو کہ جو غیر مسلم ہو۔ آج کل احتیاط اس بات کی ہے کہ یہ قادیانی جو ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان یہ شو نہیں کرتے کہ ہم کون ہیں، اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ گھس جاتے ہیں اس میں۔ تو اگر کوئی غیر مسلم شریک ہو گیا تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اگر جس کا تقرب الی اللہ جس کا مقصد نہیں ہے بلکہ صرف گوشت کھانا مقصد ہے، اگر 7 حصوں میں وہ شریک ہو گیا تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ یا 7 حصوں میں سے 2 حصے دار ایسے آ گئے کہ جنہوں نے 2 آدمی مل گئے تھے، 6 حصے اور تھے، ایک حصے میں 2 آدمی مل گئے، 2 بھائی تھے، چلو یار یہ آدھا حصہ تیرا آدھا میرا، تو اب جو ہے نا وہ 7 کی بجائے 8 حصے ہو گئے، لیکن وہ جو 2 تھے نا انہوں نے آدھے آدھے پیسے کر کے ایک حصہ ڈال دیا، تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں وہ جو 2 دوست تھے یا 2 بھائی تھے وہ ایک دوسرے کو قرضہ دے دیتا یا وہ پیسہ ان کو ہبہ کر دیتا، ان کو قرض حسنہ پر دے دیتا اور وہ قربانی ایک کی طرف سے ہوتی، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری قربانی بھی ہو گئی، اس کی بھی ہو گئی، 6 حصے دار اور بھی ہیں، تو اس حوالے میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہو، کسی کی قربانی نہیں ہو۔ تو لہٰذا یہ چونکہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے قربانی کے حوالے سے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا ایک مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی جو ہے یہ 10 ذی الحجہ کو اور 11 اور 12 کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خون بہانے سے یہ جانور ذبح کرتے ہیں، اس سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کوئی ہے ہی نہیں پسند، سب سے زیادہ پسند یہ ہے۔ تو لہٰذا ادھر ایک قربانی کریں اور ادھر کروڑوں روپے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیں، قربانی نہ کریں تو کروڑوں روپے اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ قربانی پسند ہے۔ تو لہٰذا قربانی جو ہے وہ اس میں کریں اور خوش دلی سے کریں، اور جیسے حالات چل رہے ہیں اگر اس میں غربا کی جو مدد ہے وہ بھی کرنی چاہیے، تو پھر قربانی کو ترک نہ کریں، اس میں بے شک آپ 2 4 5 7 ساتھی مل کر حصہ ہی ڈال دیں، بڑا جانور نہ کریں تو چھوٹا جانور کر لیں، بکرا وغیرہ کر لیں، دمبا کر لیں۔ تو اس حوالے سے قربانی ضرور کریں، اس کو کم لے آئیں، اس جو آپ کی پہلے قربانی کرتے تھے لاکھوں روپے کی، بے شک اس کو کم کر دیں، لیکن قربانی کریں، باقی پیسہ پھر غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک اور مسئلہ جو مجھ سے پوچھا گیا کہ جانور جو ہے وہ جب خریدا جائے تو وہ عیبدار نہ ہو، کہ جانور ہم نے خریدا، گاڑی پر سوار کرنے لگے تو جب ہم نے اتارا تو جانور گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو میں نے کہا کہ جو مسئلے مجھ سے اس ہفتے میں پوچھے گئے نا کوشش کروں گا کہ وہی عرض کروں۔ تو جو عیب دار جانور ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، عیب جو ظاہر ہو، ظاہراً عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ وہ بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، وہ اندھا جس کا اندھاپن کاناپن ظاہر ہو، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ جانور اگر ٹانگ بالکل ٹوٹ گئی ہے تو اس قربانی نہیں ہوتی۔ جانور اگر لنگڑاتا ہے اور لنگڑاتے ہوئے وہ اپنی جو جس مقام پر وہ ذبح کرنا ہے اس مقام تک وہ جا سکتا ہے، اگرچہ لنگڑاتا پاؤں کو گھسیٹ کر، تو تب بھی اس کی قربانی جائز ہے، لیکن کراہت کے ساتھ۔ جانور اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، تو جانور اچھا خریدنا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اچھی قربانی کرنی چاہیے۔ وہ جانور جو بالکل بیمار ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ منہ میں دانت نہیں ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور کہ جو بوڑھے پن کی وجہ سے اس کے ہڈیوں کے اندر گودا نہیں رہا ہے، مغز نہیں رہا ہے ہڈیوں کے اندر، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔
وہ جانور کہ جس کے سینگ کسی وجہ سے وہ جڑ سے اکھڑ گئے تھے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور کہ جس کے پیدائشی کان نہیں ہے، پیدائشی کان نہیں ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور کہ جس کا کان کٹا ہوا ہے لیکن آدھے سے آدھا یا آدھے سے زائد کٹا ہوا ہے، آدھے سے کم کٹا ہے تو پھر جائز ہے، کراہت کے ساتھ ہوگی۔ تیسرا حصہ اگر کٹا ہے تو قربانی جائز ہے۔ اور آج کل ایمانداری چونکہ عروج پر ہے، اور یہ دم جو ہے نا، دم اگر تیسرا حصہ کٹا ہوا ہے تو وہ جائز ہے، اور اگر آدھی کٹی ہوئی ہے تو جائز نہیں ہے۔ تو لہذا دم ٹوٹ جائے تو پھر جوڑ دیتے ہیں۔ آج کل ہوتا ہے نا، وہ ایک ہمارے دوستی کہہ رہا تھا، نمازی کہہ رہے پچھلے سال قربانی کی تھی ہم نے تو جانور بھاگا، جب جانور بھاگا تو اس کی رسی چھوٹ گئی، تو میں نے کہا رسی تو چھوٹ گئی تو دم پکڑ لوں۔ میں نے دم پکڑی تو دم میرے ہاتھ میں آ گئی، وہ جو جس سے چپکائی ہوئی تھی تو دم میرے ہاتھ میں، جانور بھاگ گیا۔ تو لہذا جانور وہ جس کی دم کٹی ہوئی ہے اور وہ دم جو ہے وہ آدھی کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جانور اندھا ہے، اگر ایک آنکھ اس کی مکمل نہیں ہے تو قربانی جائز نہیں۔ اگر اس کی تیسرا حصہ اس کی بینائی نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے جو بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبی ہے، اس کا ایک تھن، دودھ تھن جو ہے وہ خشک ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ایک گائے کے، بھینس کے، اونٹنی کے دو اگر تھن بالکل ختم ہیں تو اس کی بھی نہیں۔ تو لہذا قربانی کے جانور، ہاں قربانی کا جانور خریدا، اس کی اگر خریدتے ہوئے وہ بے عیب تھا، آپ نے لے لیا ان کو، اب جو ہے وہ جب گاڑی سے اتارنے لگے تو اترتے ہوئے اس نے کوئی ایسی حرکت کی کہ اس کی آنکھ نکل گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس میں ایک عیب جو ہے وہ ظاہر ہو گیا جس سے قربانی نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ بندہ جس نے خریدا ہے وہ صاحب استطاعت ہے، امیر ہے، تو پھر وہ قربانی جو ہے اس جانور کو بیچ کر پھر اور جانور خریدے، بے عیب جانور خریدے۔ اگر غریب ہے، قربانی پہلے بھی واجب نہیں تھی تو پھر اسی کی قربانی کرے۔ ہاں اگر ذبح کرتے وقت، جس وقت جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کرتے وقت اگر اس میں وہ عیب پیدا ہو گیا کہ جس میں قربانی نہیں ہوتی تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ عین ذبح کرتے وقت، گراتے وقت اس کی آنکھ نکل گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، دو ٹانگیں ٹوٹ گئیں، پونچھ کٹ گئی، اس کا جو دم ہے کٹ گئی، تو یہ اگر عیب گراتے وقت ہو گیا تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کچھ فرق نہیں آیا۔ ایک اور سوال پوچھا گیا کہ جانور خریدا اور چونکہ بارش کا موسم تھا تو اس کو باندھا ایک پول کے ساتھ، بارش آئی، اس کو کرنٹ لگا اور مر گیا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اب اس میں مسئلہ مرنے کا بھی ہے، جانور مر گیا خریدنے کے بعد، اور اس میں مسئلہ جو ہے بھاگنے کا بھی ہے کہ بھاگ گیا یا مر گیا تو کیا کریں؟ جانور خریدا تھا، جانور قربانی کی نیت سے خریدا تھا، جانور مر گیا، اگر وہ صاحب استطاعت ہے، امیر بندہ ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ قربانی کے لیے جانور اور لے آئے، اور اگر غریب ہے تو پھر پہلے بھی اس پر واجب نہیں تھی، اب بھی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے جانور بھاگا اور ہاتھ ہی نہیں آیا، ملا ہی نہیں، غائب ہو گیا، اسی طرح سے اگر امیر ہے تو اس پر واجب ہے کہ دوبارہ جانور لے آئے، اور اگر وہ غریب ہے تو اس پر پہلے بھی واجب نہیں تھی، اب بھی واجب نہیں ہے۔ ایک اور سوال پوچھا گیا کہ جانور لے کر اگر اس کو بیچ دیا جائے تو کیا اس کے بدلے میں پھر اور جانور لے آ سکتے ہیں؟ تو ہاں، جانور خرید کر بیچ سکتے ہیں، مگر کب؟ کہ جب آپ نے منڈی سے خریدا
اور ابھی نیت نہیں کی تھی کہ اس جانور کی قربانی کروں گا، قربانی کے نہیں، ٹھیک ہے ٹائم پڑا ہے، کوئی جیسے کاروباری بھی ذہن کے نوجوان ہوتے ہیں، چلو بھی ٹھیک ہے جانور لے آتے ہیں، اب اچھا ہوا تو بیچ دوں گا، بعد میں دیکھوں گا قربانی کے لیے، اگر نہیں بکا تو پھر بعد میں اس کی قربانی کر دوں گا۔ قربانی کے لیے اس کی نیت نہیں کی تھی تو اب اس کو بیچ سکتا ہے، جتنے میں بکتا ہے بیچ دے، وہ جو ہے نا اس کو زیادہ قیمت میں بیچے، پھر اور لے آئے، پھر اور بیچ دے، مگر اس نے قربانی کا جانور قربانی کے نیت سے ہی خریدا تھا کہ قربانی کروں گا، قربانی کی نیت سے وہ جانور خریدا اور پھر دل کے اندر یہ خواہش ہوئی کہ اس کو بیچ دوں، یا تو پیسے زیادہ مل رہے ہیں، یا جو ہے نا وہ جو جانور ہے وہ پڑوسی کے جانور کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کے ساتھ جو کھڑا ہے نا تو چھوٹا لگتا ہے اور احساس کمتری کا شکار ہو گیا، اس کا جانور جو ہے بڑا، میرا چھوٹا، اب ایسے میں بیچ دیتا ہوں اس کو۔ اب اس نے اس کو بیچ دیا۔ اب اس جانور کو جب بیچا تو کیا حکم ہے کہ اب جانور جو لے آئے گا تو کیسا لے آئے گا؟ اب اس نے جانور جو بیچا ہے وہ جتنے کا بیچا ہے اس سے کم قیمت کا جانور نہیں خرید سکتا۔ ₹1,00,000 کا جانور خریدا تھا، اس نے 1,20,000 کا بیچ دیا، 1,20,000 کا، 20,000 اس کو نفع ہو گیا، اور وہ یہ سوچے کہ 20,000 تو مجھے نفع مل گیا، اب یہ ہے کہ 20,000 بچا لوں اور دوسرا جانور بھی میں 1,00,000 کا خرید لوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اگر ایسا کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اب کیا ہے، اب اس سے زیادہ قیمت والا یا کم از کم ایسا نہیں تو اتنی قیمت کا لے آئے جتنے کا بیچا ہے۔ پہلے تو مستحب ہے کہ اس سے اچھا جانور لے آئے، تقرب اللہ کے لیے جانور کو خریدا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے، اس کو جب بیچا تو صاف ظاہر ہے کہ اب جو بیچ رہا ہے تو اس کی نیت جو ہے اس سے اچھا خریدوں تو اسے اچھا خریدے، اور اگر اچھا نہیں خرید رہا ہے تو پھر کیا کرے، پھر کم از کم وہ جو جتنے کا بیچا ہے اتنے کا خرید کر لے آئے۔ اگر اس سے کم خرید کر لے آئے گا تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر غیر دانستہ طور پر کسی نے ایسا کر لیا اور بعد میں پتہ چلا میں نے تو 10-20 ہزار بچا لیا تھا، تو اب اس پر ضروری ہے کہ وہ جو پیسہ باقی بچا تھا اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے۔ ایک اور سوال پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہم اپنے فوت شدگان کے لیے کر سکتے ہیں؟ تو معروف اور ہر دوست کو پتہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے اپنے فوت شدگان والدین کے لیے، اپنی اسلاف کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر والدین فوت ہو گئے ان کی طرف سے آپ قربانی کریں گے، گوشت جب تقسیم کریں گے تو وہی حکم ہے جو اپنے گوشت کا ہے، 3 حصے کریں، مستحب ہے۔ اور اگر والدین فوت ہو گئے تھے اور فوتی کے وقت والد یا والدہ نے یہ وصیت کر دی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، اب والدین کی وصیت تھی، وصیت والی قربانی کا گوشت خود نہیں کھا سکتا، وصیت والی قربانی کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ سب کو صدقہ کرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی کرنا بھی مستحب ہے، مگر ایک شخص نے پوچھا کہ ہم اپنے لیے قربانی نہ کریں، حضور کے لیے کر لیں، تو وہی حضور علیہ السلام کے لیے قربانی بعد میں، پہلے جو تم پر واجب ہے، اگر اپنے لیے نہیں کرو تو گنہگار ہو گئے، تو اپنی قربانی کرنے کے بعد اس کے ساتھ اللہ نے وسعت دی ہے تو ذہ مقدر، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر 1 سال بھی اپنی امت کے لیے قربانی کو نہیں چھوڑا، اپنی امت کے لیے حضور نے قربانی کی اور اپنے لیے بھی ہر سال قربانی کی۔ وہ جو سوال کرتے ہیں نا کہ قربانی واجب کہاں ہے، قربانی تو سنت ہے، ہم کہتے ہیں سنت ہے لیکن سنت بمعنی طریقہ نہیں ہے، بلکہ سنت
بمقابلہ واجب ہے، یعنی یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر قربانی کو کبھی بھی ترک نہ کرنا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس کو اللہ نے وسعت دی، وسعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ تنبیہ ہے امام الانبیاء کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہے کہ وسعت بھی ہے، اور وسعت ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور جو کہتے ہیں کہ سنت ہے تو حضور علیہ السلام کا فرمان پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنی قربانی پیش کی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جو اللہ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں خواب کے اندر جو فرمایا تھا، اور رب کائنات نے پھر اس کو ایک فدیہ، بہت بڑے فدیہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر ان کے بیٹے کو بچا لیا تھا۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہ کیا تھی؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہونا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل کا بیٹا ہوں وہ بھی ذبیح اللہ ہیں، اور ایک عبداللہ کا بیٹا ہوں وہ بھی ذبیح اللہ ہیں۔ تفاسیر کے اندر مفسرین کرام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح ہونا تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن حضرت عبداللہ کیسے ذبیح ہیں؟ تو میں تبیان القرآن کو مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں پر بہت سی روایات ہیں، ان میں سے ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک منت مانی کہ آب زمزم کا چشمہ بند ہو گیا تھا، آب زمزم کا چشمہ اگر اس میں آسانی پیدا ہو گئی اور آسانی کے ساتھ یہ دوبارہ یہ پانی اس کو کھدائی کرتے ہوئے دوبارہ آ جائے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی کروں گا۔ تو پھر اللہ نے اس کے کام کے اندر آسانی پیدا کر دی۔ پھر معاملہ ہوا کہ اب بیٹے تو ہیں 10 بیٹے ہیں تو اب قربانی کس کی جائے؟ قرآن نکالا گیا تو قرآن حضرت عبداللہ جو حضور علیہ السلام کے والد تھے ان کے نام پر آیا، اور حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کو پسند پیارے بھی بہت تھے، سبھی سے چھوٹے، تو چھوٹی اولاد ویسے بھی پیاری ہوتی ہے۔ اب معاملہ ہو کہ کیا کیا جائے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ قرعہ ڈالتے ہیں 10 اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان، تو جو قرعہ آئے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ عبداللہ کے نام آیا۔ پھر 10 اور بڑھا دیے گئے، 20 اونٹ کر دیے گئے، قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام آیا۔ 10 اور بڑھا دیے گئے تو قرعہ حضرت عبداللہ کے نام آیا، یہاں تک کہ 100 اونٹ جب ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام آیا۔ اب حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو اللہ کی بارگاہ میں نہر کیا، صدقہ کیا، اور حضرت عبداللہ کو بچا لیا۔ اس وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ کے اندر موجود، فرمایا انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرا باپ اسماعیل ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آئندہ جمعے سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کریں گے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آپ کی اولاد نہیں تھی اور آپ مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکار بیٹا عطا کر، نیکوکار بیٹا عطا کر۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت
اپنے اس خلیل پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور رب کائنات نے فرمایا یہ حلیم ہے، یہ بردبار ہے۔ جب وہ پیدا ہو گئے اور اس عمر کو پہنچ گئے، فلما بلغ معہ السعی، جب ان کے ساتھ چلنے کی عمر کو پہنچ گئے، جب باپ کے ساتھ بیٹا چل سکتا ہے اس عمر کو پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خواب کے اندر کہ اپنی پسندیدہ چیز کو میری بارگاہ میں قربان کرو۔ الغرض طویل واقعہ ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن خواب دیکھتے ہیں۔ الغرض اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور بیٹے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ صافات کے اندر جو ہے 23ویں پارے کے اندر حکم ہوا، قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، سوچ کر بتا تیری رائے کیا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، اور میں اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ تعالی نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فلما اسلما، جب دونوں نے اپنا سر تسلیم کر لیا، سر تسلیم خم کر لیا اللہ کی بارگاہ میں، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، دونوں اللہ کے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں قربانی ایک دینے کے لیے تیار ہو گیا اور ایک قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ قرآن مجید نے فرمایا فلما اسلما، جب وہ دونوں تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا، اپنی پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ پیشانی کے بل کیوں لٹایا۔ جب لٹا دیا اب تیار ہو گئے، ادھر سے آواز آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو حق کر دکھایا، سچ کر دکھایا۔ خواب دیکھا اس لیے کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، خواب کے اندر جو حکم دیا گیا تھا آپ نے سچ کر دکھایا، انا كذلك نجزي المحسنين، اور ہم اس طرح محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ وہ جزا کیا تھی؟ وہ جزا یہ تھی کہ ابراہیم کو بچا لیا گیا اور جنت سے میڑھے کو ذبح کر دیا گیا۔ رب کائنات فرماتا ہے یہ بیٹے کو باپ قربان کر رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بے شک بہت بڑی آزمائش تھی۔ ارے بیٹوں کو کون ذبح کرتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو، اللہ کا امر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے سامنے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل، وہ خلیل ایسے نہیں بنا، اللہ کا حکم ہوا بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ فرمایا بے شک یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک ذبح عظیم جنتی مینڈھے کے عوض ہم نے اس کا فدیہ دے دیا، ہم نے اس کے بیٹے کو اسماعیل کو بچا لیا اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک میڈھا جو ہے وہ ذبح کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم نے اس سنت کو باقی رکھا۔ بس یہاں تک بات ختم کرتا ہوں۔ جو کہنا یہ سنت ہے، حضور نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، رب کائنات اپنے مقدس کلام میں فرما رہا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس سنت کو، اس قربانی کو ہم نے رہتی دنیا تک تمام امت مصطفیٰ کے اندر قیامت تک اس کو باقی رکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ قربانی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ بات جو میں نے شروع میں کہا کہ عرض کروں گا، کل 9 ذی الحجہ، تو کل 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی
عصر تک تکبیر تشریق ہر مرد و زن پر ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، 3 مرتبہ کہنا مستحب ہے، مستحب سنت بھی نہیں مستحب ہے۔ مرد جو بلند آواز سے، خواتین آہستہ آواز میں۔ تو کل صبح سے یاد رکھیے گا، اگر جماعت کے ساتھ ہیں تو اس وقت بھی بلند آواز سے پڑھیں، 1 مرتبہ واجب ہے اور 3 مرتبہ مستحب ہے۔ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آپ اس طرح الفاظ کے اندر جو ہے وہ اس کو پڑھیں کہ خود سن سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور سوال مجھ سے کیا گیا، کیونکہ میں پھر اس میں چلا گیا، سوال تو کافی تھے کہ یہ جو آپ نے پچھلے جمعہ پر کہا تھا کہ ناخن وغیرہ وغیرہ نہیں کاٹنے ہیں، تو یہ ناخن جو ہے یہ اگر کاٹ لیے تو کیا گنہگار ہوں گے؟ ناخن کاٹنا، بغل کے بعد اتارنا، زیر ناف بال اس کو اتارنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ مستحب امر ہے۔ اگر کسی نے کر لیا تو ثواب ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو گنہگار نہیں ہے۔ بلکہ زیر ناف بال، بغل کے بال، یہ 40 دن سے 1 دن بھی اوپر بڑھ گئے تو گناہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے مثلا جب یہ دن شروع ہوئے تھے، ایام قربانی کے شروع ہوئے، اور اس میں جو ہے نا وہ 31 دن جو ہے نا وہ بغل کے بال اتارے ہوئے، زیر ناف بال اتارے ہوئے ہو گئے تھے۔ اب اس نے کہا کہ نہیں، میں تو جو ہے نا یہ طریقہ جو ہے یہ حدیث پاک میں آیا ہے، میں تو یہ ابھی نہ بغل کے بال اکھیڑوں گا، نہ زیر بال ناف اتاروں گا، نہ جو ہے ناخن تراشوں گا، تو بجائے ثواب کے گنہگار ہوگا۔ کیونکہ 31 دن وہ ہے اور 10 دن اور 41 دن ہو جائیں گے، تو 40 دن کے بعد اگر بال نہ اتارے جائیں تو گناہ ہوتا ہے۔ تو لہذا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ امر مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ کر لیا، جو قربانی کر رہے ہیں تو ان کو بھی ثواب ملے گا، جو قربانی نہیں کر رہے انہوں نے ایسی عمل کیا تو ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو ان کو نہ ملامت ہے نہ وہ گنہگار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔